كفوا أحد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامی الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ کروں اور کہوں تو بھی، نہ کروں اور نہ کہوں تو بھی تعریف اللہ کی۔ جتنی کروں اس کی خدائی میں زیادتی نہیں کر سکتی، نہ کروں تو اس کی کبریائی میں کمی نہیں کر سکتی۔ تعریف کروں گا اس کی تو اپنا کام بنے گا، نہ کروں گا تو اپنا نقصان ہوگا۔
اٹھتے بیٹھتے جاگتے پھرتے، کام میں مشغول ہوں فارغ ہوں، جان بوجھ کر منہ سے نکلے، بھولے سے نکلے، ارادے سے نکلے، بغیر ارادے کے نکلے، چھوٹی ہو بڑی ہو تعریف اللہ کی۔ سارا جگ اسی کی تعریف کرتا چلا گیا، اس کی خدائی میں زیادتی نہیں ہوئی۔ ساری دنیا اس کی تعریف کرتی رہے گی، اس کی خدائی میں زیادتی نہیں۔ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی اسی کی تعریف۔ انبیاء کرتے گئے، اولیاء کرتے گئے، وہ پھر بھی خدا رہا، اس کی خدائی میں زیادتی نہیں ہوتی۔ ساری دنیا اس کو سجدہ کرے، وہ خدا خدا رہتا ہے، اس کی خدائی میں زیادتی نہیں ہوتی۔ ساری دنیا اس کے سجدے کا انکار کر دے، خدا خدا رہتا ہے، اس کی خدائی میں کمی نہیں ہوتی۔ شکر کیا کریں کہ وہ ہمیں اپنی تعریف کے لائق بنا دیتا۔ شکر کیا کریں کہ وہ اپنی تعریف ہمیں کرنے کی مہلت اور موقع دیتے۔ درود و سلام صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی، رات بھی، سوتے بھی، جاگتے بھی، چلتے بھی، پھرتے بھی، صرف یہ نہیں جمعے والے دن، ہر وقت انہی کا حق، انہی کا حق، انہی کا حق، جن کو ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ جتنی زیادہ ان پر درود پڑھوں گا، قیامت کے دن اتنا ہی زیادہ ان کے نزدیک ہوں گا۔ جتنا زیادہ ان پر درود و سلام پڑھوں گا، میری جنت ان کی جنت کے قریب ہوگی۔ درود و سلام کی کثرت آپ کی جنت کو حضور کے جنت کے قریب کر دے گی، آمین کہتے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، میری جنت آپ کی جنت کے قریب کیسے ہو سکتی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ درود زیادہ پڑھو، تمہاری جنت میری جنت کے قریب ہوگی۔ دعائیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان محسنین پر، ان احسان کرنے والوں پر کہ جنہوں نے احسان کر کے ہمیں کلمہ سکھایا، ہمیں قرآن پڑھایا، ہمیں دین سے روشناس کرایا، ہمیں اچھی تربیت دی، ہمیں اچھا اخلاق دیا، ہمیں اچھا درس دیا، مسجدوں کو جنہوں نے آباد کیا، مدرسوں کو جنہوں نے آباد کیا، جن کے صدقے آپ بھی مسلمان، جن کے صدقے بھی میں مسلمان، ان علماء، ان اولیاء کے لیے جو خود رسولیوں کے تختوں پہ چڑھ گئے، جو خود تو آگ کے انگاروں میں کود گئے، جن کی زندگیاں جیلوں اور ہتھ کڑیوں کی نظر ہو گئیں، چٹائیوں پہ بیٹھ کر، مانگ کر روٹی کھا کر، جنہوں نے ہمیں کلمہ سکھایا، ان علماء، ان اولیاء کی قبروں پر اللہ کروڑوں رحمتیں کرے، آمین کہے۔ آپ جتنے بڑے ہو جائیں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ جن کی ضرورت انسان کو ہمیشہ پڑتی ہے، ہمیشہ پڑے گی۔ نہ آپ اللہ سے بے نیاز ہو سکتے ہو، نہ اللہ کے رسول سے بے نیاز ہو سکتے ہو، نہ اولیاء علماء سے بے نیاز ہو سکتے۔ یہ وہ تین در ہیں جن کے دروں پر ہمیشہ انسان کو سر جھکانا پڑتا۔ اللہ جو علماء زندہ ہیں ان کی زندگیاں لمبی کر دے، اللہ ان کی صحبتوں میں ہمیں بیٹھنے کی توفیق دے، اللہ ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کی توفیق دے، اللہ ان کی زندگی ہماری زندگی کے قریب کر دے، اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ کر دے، اللہ ہماری قبر ان کی قبر کے ساتھ کر دے، اللہ قیامت کا دن بھی ان کا ساتھ ہمیں نصیب کر دے، آمین کہتے ہیں۔
کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن کل منایا گیا، کہیں پرسوں منایا گیا۔ یہ دن سارے دنوں کا بادشاہ دن ہے۔ یہ سارے دنوں سے بڑا دن ہے۔ جو بڑی عمر کے بیٹھے ہیں وہ شاید میری بات کی تائید کریں کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے اسکول میں پڑھتے تھے تو کرسمس کی چھٹیاں ہوتی تھی اسکولوں میں، تو کہا جاتا تھا بڑے دنوں کی چھٹیاں، شاید یاد ہو کسی۔ ہمارے ہاں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ 10 چھٹیاں کیوں ہیں جی؟ بڑے دنوں کی۔ نہیں پتہ تھا بڑے دن کیا ہوتے ہیں۔ جب سمجھ آئی تو پتہ چلا کہ ان دنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ لوگوں نے کہا، سمجھ آئی کہ شاید یہ دن اس دن کی وجہ سے بڑے دن ہیں۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے مطابق تاریخ غلط بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑے دن ہیں، تو جس دن میں ساری کائنات کے بڑے اللہ سے چھوٹے، نبیوں کے بڑے نبی، رسولوں کے بڑے رسول، تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ دن کتنا بڑا دن ہو۔ کہ اس دن کی برکتوں سے دنیا نے سعادتیں لپیٹی، دنیا نے اچھائی کو خریدا، دنیا نے خیر کو اپنایا، دنیا نے امانت سیکھی، دنیا نے سخاوت سیکھی، دنیا نے شہادت سیکھی، دنیا نے امامت سیکھی، لوگوں نے قیادت اور سیادت سیکھی، بلکہ فلاح و ظفر اور فلاح و کامیابی سمیٹی۔ اس سے بھی میں آگے چلوں تو میرے دوستو، اس دن آنے والا اگر نہ آتا تو شاید ہمیں اپنے اللہ کا بھی پتہ نہ ہوتا، ہم اپنے اللہ کو بھی نہ جانتے ہوتے، ہم قرآن کو بھی نہ جانتے ہوتے، ہاں ہم اپنی ماؤں کو بھی نہ جانتے ہوتے، ہم اپنے ماں باپ کو بھی نہ جانتے ہوتے، ہم اپنے بیٹیوں اور بہنوں کو بھی نہ جانتے ہوتے۔ اس دن میں آنے والے نے ہمیں سکھایا کہو لا الہ الا اللہ، اللہ ہے۔ اس سے پہلے دنیا اپنے اللہ سے بھی واقف نہیں۔ اس دن میں آنے والے نے ہمیں بتایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی۔ اس سے پہلے لوگ اپنی ماؤں سے نکاح اور شادیاں کرتے تھے، لوگ اپنی ماؤں کو گھر کی لونڈی اور خادمہ کے طور پر سمجھتے تھے۔ آنے والے نے ہمیں بتایا کہ ماں کی رضا میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، ماں کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہوتی ہے، ماں کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ آنے والے اس دن میں نہ آتے تو شاید
ہم اپنی ماں کے تقدس اور عظمت سے بھی واقف نہ ہوتے۔ اس دن میں آنے والے نے ہمیں سکھایا بہن کیا ہوتی ہے۔ میں کبھی کبھی یقین جانیے تاریخ اسلام پڑھتا ہوں، میں دو ہی کتابیں زیادہ پڑھتا ہوں، یا اللہ کا قرآن ہوتا ہے یا حدیث پیغمبر تاریخ مصطفیٰ ہوتی ہے۔ غزوہ حنین جب ہوتا ہے، ایک بات کہہ کے میں آگے چلوں، آپ کے دماغ میں بات بیٹھے گی، توجہ سے میری بات سنیے گا۔ غزوہ حنین جب ہوتا ہے، تاریخ یہ بات کہتی ہے کہ جتنا مال غنیمت اس غزوہ حنین میں میرے نبی کے قدموں میں آیا، شاید زندگی میں کسی غزوے میں اتنا مال غنیمت نہیں آیا۔ 40,000 کے قریب بکریاں آئیں، اونٹوں اور گھوڑوں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے، اور قیدیوں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے۔ نہ جانے کس وجہ سے، یہ عجیب بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 دن تک مال غنیمت کو سپاہیوں میں تقسیم نہیں کیا۔ 9 دن تک انتظار رہی کہ شاید مانگنے والے آ جائیں، ہم ان کو لوٹا دیں۔ یہ عجیب تاریخ ہے۔ شہروں کو فتح کرنے والا، ملکوں کو فتح کرنے والا، لوگوں کو غلام بنانے والا، قیدی بنانے والا کبھی انتظار نہیں کرتا کہ مجھ سے واپس مانگنے آئے، میں واپس کر دوں۔ یہ دنیا میں صرف ایک فاتح ایسا ہے جس کو محمد الرسول اللہ، زور سے کہہ دو، زور سے ذرا، محمد الرسول اللہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اور زور سے کہہ دو۔ دعا دے دیتا ہوں آپ کو، ایک دعا دے دیتا ہوں، جو زور سے کہو گا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آج رات اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے۔ زور سے کہہ دو، کنجوسی نہیں کرو، اللہ کے نبی کی آپ کو زیارت ہو جائے، اللہ مدینے کی زیارت نصیب۔ میں نے دنیا میں ایسا کوئی فاتح نہیں پڑھا، میں نے ملکوں کا فتح کرنے والا ایسا کوئی نہیں دیکھا سوائے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ 9 دن 40,000 بکریوں کو لے کر، ہزاروں اونٹوں کو لے کر، ہزاروں گھوڑوں کو لے کر، ہزاروں قیدیوں کو لے کر انتظار میں ہیں کہ جن کا یہ مال ہے یہ مانگنے آ جائے، میں واپس لوٹا دوں۔ قیدیوں کو چھوڑیے، آج میں لوٹا ہوا مال واپس نہیں کرتا، آپ لوٹا ہوا مال کسی کو واپس نہیں کریں گے۔ جیب سے نکالنے والا واپس کرنے کو تیار نہیں ہوتا، چوری کرنے والا واپس کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کے وزیروں نے جتنوں نے لوٹا ہے کہ آپ کو واپس کر دیں گے؟ کون دیتا ہے؟ لیکن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید اسی وجہ سے آج بھی انسانیت اسی انسان کی محتاج ہے، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عدل میرے پاک نبی کی جوتی سے نکلتا ہے، انصاف میرے پاک نبی کی انگلیوں سے نکلتا نظر آتا ہے۔ دنیا میں ایسا رحم دل آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا، دنیا میں ایسا انصاف کرنے والا آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب قرآن میں انصاف کی آیتیں آتی ہیں نا، تو بعض آیات ایسی ہیں کہ پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم زور سے اللہ کے منصف ہونے کا اپنی زبان سے اقرار کرتے تھے کہ اللہ سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی۔ ایک اور بات درمیان میں آ گئی، سمندر ہے، نہریں نکلتی ہیں، دریا ہے، نہریں نکلتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے بازار میں منڈی لگی ہوئی تھی گھوڑوں کی، تو ایک آدمی سے گھوڑے کا سودا کر دیا۔ گھوڑے کا، زور سے کہو، سودا کر دیا۔ بیانہ اسے دے دیا، کہا کھڑے ہو جاؤ، میں گھر سے باقی پیسے لاتا ہوں۔ توجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی پیسے لے کے آئے تو گھوڑے والا گھوڑا لے کے کھڑا تھا، لیکن اتنی دیر میں اور گاہکوں نے اس کی قیمت زیادہ لگا دی۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی پیسہ لے کے آتے ہیں، بھی گھوڑا میرے حوالے کر. اس نے کہا کب میرا سودا آپ سے ہوا؟ آپ سے تو میرا سودا ہی کوئی نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو سودا ہوا ہے، میں تجھے بیانہ دے کے. اس نے کہا کب دیا بیانہ؟ میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں، آپ کون ہیں؟ کوئی میرا آپ سے سودا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں کہ بھائی میں ابھی بیانہ دے کے گیا ہوں اور تجھے کہہ کے گیا ہوں میں گھر سے باقی پیسے لے. اس نے کہا اگر کوئی گواہ ہے تو لے آؤ جس کے سامنے آپ نے کہا ہو مجھے. اب وہاں گواہ تو تھا کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھائی اس میں گواہ کی کیا ضرورت ہے، کوئی بھی نہیں تھا، میں تجھے بیانہ دے کے گیا. اس نے کہا نہیں. اللہ، اتنے میں دو صحابی آئے، کیا بات ہے. ارشاد فرمایا یاروں میں اس سے سودا کر کے گیا ہوں، بیانہ بھی دے کے گیا ہوں، کہا ہے گھر سے باقی پیسے لے کے آتا ہوں، اب لے کے آیا ہوں تو یہ کہتا ہے کو گواہ لے کے آ کب سودا ہوا. ایک صحابی زور سے پکار اٹھے اور میں گواہی دیتا ہوں میرے سامنے سودا ہوا. کہو سبحان اللہ. حالانکہ یہ تھے نہیں، حالانکہ یہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے ساتھ سودا ہوا. گھوڑے والا بھی بڑا سیانا تھا، اس نے کہا تم کہاں تھے اس وقت؟ ہم دونوں اکیلے تھے، یہاں تو کوئی بندہ چڑو نظر ہی نہیں آ رہا تھا، تو کہہ رہا ہے کہ تو گواہ ہے، تیری گواہی کو کیسے قبول کر. صحابی کی بات سنیے. صحابی کہتا ہوں یہ تو گھوڑا ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہوا تھا، اس نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا. ہم نے جنت نہیں دیکھی ہوئی تھی، اس نے کہا جنت ہے، ہم نے مان لی. ہم نے فرشتے نہیں دیکھے ہوئے تھے، اس نے کہا فرشتے ہیں، ہم نے مان لیا. ہم نے جہنم نہیں دیکھی ہوئی تھی، اس نے کہا جہنم ہے، ہم نے مان لی. ارے ہم تو قبر بھی نہیں دیکھ پائے تھے، اس نے کہا قبر ہوتی ہے، اندر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا، ہم نے مان لیا. ہم تو اپنی ماؤں کو نہیں جانتے تھے، اس نے کہا ماں کے قدموں میں جنت ہے، تو ہم اپنے ماں کی عزت کرنا سیکھے ہیں. ہم تو اپنی بہنوں کو نہیں جانتے تھے، اس نے کہا کہ بہنوں کی عزت اور عظمت بھی اللہ راضی ہوتا ہے، ہم نے بہنوں کو جانا ہے. ہم اپنے باپوں کو نہیں جانتے تھے، اس نے کہا باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہوتی ہے، ہم باپ کو جاننے لگے. ہوں اللہ کا بندہ، ہم نے اللہ کا نام بھی اس کی زبان سے سن کے سیکھا ہے، تو گھوڑے کی بات کرتا ہے. ہم نے تو سب کچھ اس کی زبان سے اندیکھے سن کر ایمان لائے ہیں. جب اس نے کہہ دیا گھوڑے کا سودا ہوا ہے تو ہم نے مان لیا گھوڑے کا سودا ہوا. کہہ دو سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی ایسے ماننے کی توفیق دے دے، آمین کہہ دو. ہمیں جلوسوں سے انکار نہیں ہوتا، نکالیے، لیکن کاش کے جلوس نکالنے کے بعد شام کو اتنے ہو جایا کرو کہ زبان سے میں نے جو کچھ کہا ہے میں یہ کر کے دکھا دوں. جس عشق کا میں دعویٰ کرتا ہوں میں وہ کر کے دکھا دوں. نبی کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، میں جھوٹ بولتا ہوں. نبی کہتے ہیں زنا نہ کرو، میں زنا کرتا ہوں. نبی کہتے ہیں شراب نہ پیو، میں شراب پیتا ہوں. نبی کہتے ہیں چغلی نہ کرو، میں چغلی کرتا ہوں. نبی کہتے ہیں غیبت نہ کرو، میں غیبت کرتا ہوں. نبی کہتے ہیں بہتان نہ لگاؤ، میں بہتان لگاتا ہوں. نبی کہتے ہیں ظلم نہ کرو، میں ظلم کرتا ہوں. نبی کہتے ہیں ماں کو گالی نہ دو، میں ماں کو گالی دیتا ہوں. نبی کہتے ہیں نماز پڑھو، میں نماز نہیں پڑھتا. نبی کہتے ہیں کہ باپ کی بات مان، میں باپ کی بات نہیں مانتا. نبی کہتے ہیں مسجد کو آباد کر، میں شراب خانے کو آباد کرتا ہوں، جوئے خانے کو آباد کرتا ہوں، سینموں کو آباد کرتا ہوں، مسجد کو آباد نہیں کرتا. نبی کہتے ہیں قرآن پڑھ، میں قرآن نہیں پڑھتا. جھنڈی لے کے 1 سال کے 1 دن میں روڈ پہ گھومتا ہوں، میں عاشق رسول ہو جاتا ہوں. اور جو نبی کی بات کو مانتا ہے وہ گستاخ نبی ہو جاتا ہے. جو بیچارہ نماز پڑھتا ہے وہ وہابی ہو جاتا ہے. جو نبی کی بات کو مانتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا. تو عاشق ہو جاتا ہے، وہ نبی کا منکر ہو جاتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ میں نے 2-4 دن پہلے درخواست دی اللہ کے دربار میں، اللہ میں مدینے آنا چاہتا ہوں. میں تو ہمیشہ اسی کو درخواست دیتا ہوں اور الحمدللہ میری درخواست کو وہ قبول بھی کرتا ہے. اللہ آپ کی درخواستوں کو بھی قبول کر لے، آمین کہہ دو. بلا جھجک ہر مہینے دوسرے مہینے وہ بلا لیتا، اس کا فضل و کرم. میں نے کہا اللہ میں مدینے آنا چاہتا ہوں، ادھر سے جواب ملا ابھی نہ ہو. توجہ ہے؟ میں نے پوچھا اللہ دل تڑپ رہا ہے کیوں نہ ہوں؟
تو جواب ملا نبی کریم ہانگ کانگ گئے ہوئے ہیں، 12 ربیع الاول ہے، میلاد النبی کے جلوس ہیں، مسلمان وہاں بلا رہے ہیں، وہ وہاں گئے ہوئے ہیں، تو مدینے آ کے کیا کرے گا؟ پھر وہاں سے فارغ ہو کے وہ پاکستان جائیں گے، ہندوستان جائیں گے، برطانیہ جائیں گے، یہ مہینہ پورا تو جلوسوں کا ہے، مسلمان حلوے کی تھالیوں پہ نبی کو بلائیں گے، مدینے کیا کرنے آؤ گے؟ پورا مہینہ یہاں۔ میں نے کہا وہ جو گئے ہوئے ہیں مدینے وہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا وہ کھے کھا رہے ہیں، یہاں کیا ہے؟ نبی تو وہاں چلے گئے ہیں۔ اب چپ کر کے بیٹھ گیا ہوں، جس دن واپس جائیں گے پھر میں بھی مدینے چلا جاؤں گا۔ نبی کہاں ہیں؟ زور سے بولو، آجا آجا، بس یہ نعت خواں کھڑا ہے، آجا آجا۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ ادب کر بے ادبی سے آباز ورنہ، ادب کر بے ادبی سے آباز ورنہ، محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در۔ زور سے کہو، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا۔ سب سے پہلے تھا جس کو بنایا گیا، کہو نا سبحان اللہ زور سے۔ اللہ تمہیں پاک نبی کی زیارت نصیب کر دے، زور سے۔ سب سے پہلے تھا جس کو بنایا گیا، نور رحمت سے جس کو سجایا گیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کے سرور آ گیا، زندگی آ گئی، رونقیں آ گئیں، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا۔ سب سے پہلے تھا جس کو بنایا گیا، آسمان اور زمین بنائی کوئی بات نہیں، چاند بنایا کوئی بات نہیں، سورج بنایا کوئی بات نہیں، باغات بنائے کوئی بات نہیں، دریا سمندر بنائے کوئی بات نہیں، آپ کو بنایا مجھے بنایا کوئی بات نہیں، برفیں بچھا ڈالیں کوئی بات نہیں، ہوائیں چلا دیں کوئی بات نہیں، بہاریں بنا دیں کوئی بات نہیں۔ بات جب بنی جب میرے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بنایا، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ 9 دن انتظار کی بات کہاں چل رہی تھی؟ کتنے دن؟ شاید لینے والے آ جائیں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ پڑھا ہے یہ واقعہ؟ آپ انتظار میں۔ اللہ کی شان ہے، 9ویں دن فجر کے بعد سارا مال بانٹ دیا، وہ لوگ 9-10 بجے مانگنے آ گئے، کہو سبحان اللہ۔ جب سارا بانٹ دیا وہ مانگنے آ گئے۔ اب میرے سائیں نے دیکھا یہ مانگنے آئے، اب کیا کرو؟ اور در رسالت تو وہ در ہوتا ہے کہ جس در پہ مانگنے والا جب بھی آ جائے تو خالی نہیں جاتا، کہو سبحان اللہ۔ 2 ہی تو در ہیں میرے پاس اور آپ کے پاس، ایک در کو در خدا کہا جاتا ہے، دوسرے در کو در مصطفیٰ کہا جاتا ہے، یہی تو در ہیں، ان کو بھی چھوڑ کے جائیں تو ہم کہاں جائیں؟
آپ لوگوں کے تو کوئی اور در ہیں، آپ تو کبھی وہاں کبھی کہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، جتھے چنڈی ویکھی تہاڈا او در آ گیا، میرے تے ہی دو در ہیں، میں تو اور کدھر جاندا ہی نہیں ہے۔ تسی جتھے اونچی قبر ویکھی اوتھے ہی سر جھکا دیتے۔ بس پہ سفر کرو نا پاکستان میں نے بنگلہ دیش میں بھی دیکھا، انڈیا میں بھی دیکھا، کہیں دربار آیا، ڈرائیور اس طرح کر کے گزرتا ہے، ادھر منہ کرتا ہے۔ بنگلہ دیش میں ہم ایک دفعہ چٹگونگ سے کوکس بازار کا سفر کر رہے تھے، تو راستے میں 2-4 روڈ کے اوپر دربار مزار آ گئے، تو ڈرائیور نے باقاعدہ بریک لگا کے، اب میں تو مہمان تھا، میں نے کہا یار یہ عادت پاکستان والی یہاں بھی ہے، میں نے تو سمجھا تھا یہ سارے وہاں ہوتے ہیں، یہ بنگال میں بھی آ گئے ہیں۔ ہاں اب یہاں بھی آ گئے ہیں۔ اللہ، زور سے کہہ دو اللہ، زور سے کہہ دو، زور سے کہہ دو، دل نہ نہیں دل نہ، ادھر والے بولے بھی نہیں۔ اللہ یہ تیرا نام لے رہے ہیں تو ان کا نام لے دے اللہ، تم زمینوں پہ اس کا نام لو، وہ عرشوں پہ تمہارا نام لے کہو اللہ۔ یہ اللہ نہیں ہوتا، اللہ نہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ، ہونٹ گول کرو، ہونٹ گول کرو، منہ موٹا کرو، نہ لمن ویلے پتہ تے چلے، حلوے کی طرح نہ لے لو کہ حلوہ تو ڈالا تو نیچے چلا گیا، آپ کہتے ہو جی حلوے کی طرح ہر بات میں مزہ آ جائے۔ اللہ کا نام لینا ہے تو پھر کربلا والے سے جا کے پوچھو کربلا میں کس طرح اللہ کا نام لیا تھا، تیری گردن کٹی۔ لگاتا تھا تو جب نعرہ، سمندر توڑ دیتا تھا، جب لگاتا تھا تو نعرہ، وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ خالد بن ولید فوجیں لے کر دریا کے کنارے پہ کھڑے ہیں، راستے میں دریا آیا، پل بڑا دور ہے، پل پہ جاتے ہیں تو دشمن سامنے ہیں، بڑی دیر ہو جائے گی۔ فوجیوں سے کہا گھوڑوں کو دریا میں ڈال دو۔ ایک فوجی کہتا ہے سپہ سالار دریا میں کیسے ڈالیں؟ خالد بن ولید کنارے پہ کھڑے ہو کے کہتا او دریا تجھے پتہ نہیں ہم کون ہیں۔ یہیں پر علامہ اقبال کہتے ہیں دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ دشت تو دشت، صحرا تو صحرا رہا، ہم نے دریاؤں میں بھی گھوڑے ڈالے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اے دریا تجھے پتہ نہیں ہم کون ہیں، کیوں نکلے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن دربار رسالت میں تیرے اوپر کیس کر کے کھڑا ہو جاؤں۔ اللہ پار دشمن تھا، پل بڑا دور تھا، تیرے کلمہ پڑھنے والوں کو دریا نے راستہ نہیں دیا۔ اے دریا قیامت والے دن کے کیس سے بچنا چاہتا ہے تو راستہ دے دے۔ اللہ کی قسم ہے ہانگ کانگ والوں تاریخ کے ورقے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے جس طرح دریائے نیل ٹکڑے ہو کر دیواریں بن کے کھڑا ہو گیا، جاؤ موسیٰ اپنی فوجوں کو لے کر قوم کو لے کر گزر جاؤ، اسی طرح دریا رکتا ہے، دیواریں بنتی ہیں، آواز آتی ہے خالد ہم معافی چاہتے ہیں، قیامت کے دن محمد کے دربار میں کہیں ہمارے اوپر کیس نہ کرنا۔ او اللہ کا بندہ تو نبی کی سنتیں توڑتا ہے، نبی کے حکم توڑتا ہے، نبی کی شریعت کو توڑتا ہے، نبی کا دل دکھاتا ہے، نبی کی آنکھوں کو تکلیف دیتا ہے، تیرے سے وہ دریا اچھا جو نبی کا نام سن کر راستہ دے دے، تو نبی کا نام بھی سن کر اٹھتا نہیں۔ کہا جاتا ہے جب فوجوں نے دریا پار کیا،
خالد بن ولید نے فوجیوں سے کہا اپنا سامان دیکھو کسی کا سامان گر نہ گیا ہو۔ ایک سپاہی اپنے گھوڑے کی خرجین میں ہاتھ ڈال ڈال کے باہر نکال کے کہتا ہے سپہ سالار میرا مٹی کا پیالہ تھا، وہی میرا خزانہ تھا، پانی بھی اسی سے پیتا تھا، کھانا بھی اسی میں کھاتا تھا، وہی سر کے نیچے رات کو رکھ کے سو جاتا تھا، اب پیالہ نہیں رہا، پانی کیسے پیوں گا، کھانا کیسے کھاؤں گا، معلوم ہوتا ہے کہ پیالہ میرا دریا میں گر گیا۔ خالد بن ولید دریا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ او دریا تیرا شکریہ تو ادا کرتا ہوں، تو نے راستہ دے دیا، لیکن میرے ایک سپاہی کا پیالہ تیری کوئی موج لے کے چلی گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اس پیالے کے پیچھے تیری پکڑ ہو جائے۔ تاریخ اسلام کہتی ہے کہ اچانک ایک موج آئی، ایک لہر آئی، لہر کے اندر مٹی کا پیالہ پڑا ہوا ہے اور خالد بن ولید کے پیروں میں آ کے گرتا ہے اور دریا سے آواز آتی ہے اے مسلمانوں کی فوج کا جرنیل، ہاتھ بن کے معافی مانگتے ہیں، ہم سے خطا ہو گئی، ایک موج نافرمانی کر بیٹھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم مجرم بن کر محمد کے صف میں کھڑے ہو جائیں۔ زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تیرے ایمان کو سلامت رکھے، کہے سبحان اللہ۔ اللہ تیرا ایمان قبر میں ساتھ جائے، کہے سبحان اللہ۔ ایمان تیرا قیامت کے دن بھی تیرے ساتھ ہو، کہے سبحان اللہ۔ زور سے کہہ دے سبحان۔ عادت بنا، اچھی بات آئے کہے سبحان اللہ، میرے اللہ کا نام آئے کہے اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ کا نام آئے کہے صلی اللہ علیہ وسلم، پرانے نبی کا نام آئے کہے علیہ السلام، میرے پاک نبی کے چھوٹے سے صحابی کا نام آئے کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی عالم کا، کسی مسلمان کا، کسی ولی کا نام آئے کہے رحمت اللہ علیہ۔ وہ 10-11 بجے آ گئے مانگنے والے، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے گھوڑے ہیں، ہمارے اونٹ ہیں، ہماری بکریاں ہیں، اور کہنے والا ایک یوں بھی کہتا ہے، توجہ رکھنا تو سمجھ آئے گی میری بات، کہنے والا ایک یوں بھی کہتا ہے اے محمد کہو کہو ساری دنیا کے شہد اس نام کی مٹھائی پہ قربان کر دوں، ساری دنیا کی مٹھائیوں کی دکانوں سے مٹھائیاں اٹھا کر اس نام کی مٹھاس پہ قربان کر دوں، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا او بابا 9 دن ہو گئے میں انتظار کرتا رہا، تم مانگنے آؤ گے، میں نے تو آج بانٹ دیا سارا کچھ، لیکن ایک ان میں سے کہتا ہے اے محمد، ایک ان میں تیری بہن بھی ہے، ایک ان میں توجہ ہے، ایک ان قیدیوں میں تیری بہن بھی ہے۔ میرے پاک نبی کے کانوں میں آواز آئی، سر اٹھایا، میری تو بہن کوئی نہیں تھی، اکیلا، میرے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی ابا چلا گیا، میں پیدا ہوا میری اماں چلی گئی، میرا تو دوسرا بھائی بھی کوئی نہیں، بہن بھی کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کون؟ کہنے والا کہتا ہے وہ دودھ پلانے والی حلیمہ، وہ بھی تیری ماں ہیں، اس کی بیٹی بھی قیدیوں میں موجود ہے، جو تجھے کبھی ڈھاکوں پہ اٹھا کر، کبھی موڈھوں پہ اٹھا کر تجھے جھولا جھولاتی تھی، تجھے سیر کراتی تھی، جس کا نام شیما ہے، وہ بھی قیدیوں میں موجود ہے۔ اب کیا کرو گے؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا کرنا، ظہر کی نماز میں آنا، میں نماز پڑھ کر صحابہ کو تقریر کروں گا، کہوں گا اب آگے ان کی مرضی، تمہیں واپس کریں نہ کریں، مہلت بہت مل گئی، 9 دن ہو گئے۔
ہانگ کانگ والوں، وہاں آج بھی مسجد موجود ہے جس کو جورانا کی مسجد کہا جاتا ہے۔ میں کئی بار اس مسجد کی زیارت کو گیا، میرے پاک نبی نے ظہر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، میرے پاک نبی کھڑے ہو گئے، کہو سبحان اللہ۔ صحابہ سے کہا، او میرے دیوانوں، میرے پروانوں، اللہ تم سے راضی ہو جائے، ہم نے 9 دن انتظار کیا، آج صبح سارا مال تم میں تقسیم کر دیا، اب مانگنے والے آ گئے، میری رحمت کا تقاضا یہ ہے، اس لیے کہ میں کون ہوں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ زور سے کہہ دو، رحمت للعالمین۔ سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں بستر تھا نہ بوریا تھا، سلام اس پر لاکھوں کروڑوں۔ ہانگ کانگ والوں، میں سلام پڑھتا تو ہوں، میں سلام گاتا نہیں۔ ہاں فرق ویکھیا کرو، ایک ہے سلام پڑھنا، ایک ہے سلام نو گانا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے نبی پہ درود پڑھا کرو، میرے نبی پہ سلام۔ زور سے کہو، میں نماز پڑھتا ہوں، توجہ ہے، میں نے کہا اللہ اکبر، سبحانک اللہم، اللہ نے کہا میری تعریف ہے، کھڑے ہو کے کر، میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ بیٹھ کے پڑھوں کہ کھڑے ہو کے پڑھوں؟ اللہ کہتے ہیں میری تعریف ہے، کھڑے ہو کے کر۔ سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ میرے پاک نبی نماز پڑھا رہے ہیں، کہتے ہیں ربنا لک الحمد، ایک حدیث میں آیا ایک دفعہ کہا ربنا ولک الحمد، ایک دفعہ یوں کہا اللہم ربنا لک الحمد، ایک دفعہ کھڑے ہیں کہا نہیں، لیکن پیچھے سے ایک صحابی زور سے کہتا ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ میں نے پہلے کہا تعریفیں اس کی، کہو سبحان اللہ۔ جاگتے ہوئے بھی اسی کی تعریف، سوتے ہوئے بھی اسی کی تعریف، چلتے ہوئے بھی اسی کی تعریف، پھرتے ہوئے بھی اسی کی تعریف۔ گارڈن میں جاتے ہو، پھولوں کو دیکھتے ہو، تعریف کیا کرو، اللہ تو کتنا خوبصورت ہوگا جو تو نے ایسا خوبصورت پھول بنایا۔ رات کو ستاروں کو دیکھ، اللہ تو کتنا سوہنا ہوگا جو تو نے اتنے سوہنے ستارے بنا دیے۔ چاند کو دیکھ، کہے اللہ تو کتنا سوہنا ہوگا جو تو نے اتنا سوہنا چاند بنایا۔ سورج کو دیکھ، کہے اللہ تو کتنا سوہنا ہوگا جو تو نے میرے لیے اتنا سوہنا سورج بنایا۔ دریا کے کنارے جا، سیر کر، قرآن روکتا نہیں، قرآن تو کہتا ہے سیرو فی الارض، زمین کی سیر کیا کرو، زمین میں گھوما پھرا کرو، گھوم پھر کر جیسے ہی تمہارا دماغ ٹھنڈا ہو میرے اللہ کی تعریف کیا کرو، میرے اللہ کی تعریف کیا کرو۔ وہ زور سے کہتا ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا، ساریاں تعریفاں، زیادہ تعریفاں، بہت بڑیاں تعریفاں، حمدن کثیرن، آگے کہتا ہے طیبن، طیبن، پاک تعریفاں، ہائے کیے پاک تعریف دا کی مطلب کوئی تعریف پلیت بھی ہوتی ہے اور کوئی تعریف پاک بھی ہوتی ہے۔ تعریف تعریف ہے، پلیتی کا مسئلہ کہاں سے آیا؟ حدیث نے کہا حمدن کثیرن طیبن،
جب تو اللہ کی تعریف کرے گا اللہ تیری زبان کو بھی پاک کر دے گا. ہائے اللہ تیری نہ کھانا پاک کھاتے ہو، زبان کو پاک نہیں کرتے ہو، کپڑے پاک پہنتے ہو، کانوں کو پاک نہیں کرتے ہو، کپڑے پاک پہنتے ہو، فتویٰ لگاتے ہو حرام کپڑا ہے، فتوے لگاتے ہو یہ کھانا حرام ہے، فتوے لگاتے ہو مرغی حرام ہے، فتوے لگاتے ہو گوشت حرام ہے، پھر مولویوں کو پیسے دے کے فتوے لیتے ہو حلال ہے، ایک دن وہ حلال ہو جاتی ہے، ہفتے دن پھر وہ حرام ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مولویوں کو فیس نہیں ملی، انہوں نے ہفتے بعد کہہ دیا حرام ہے. باقی مولویوں کو جو کچھ کھلائے جاؤ وہ حلال، تسی جو کچھ کھاؤ وہ حرام. کھائی جاؤ ڈڈا نو ودھائی جاؤ، بولو کھائی جاؤ مولویوں کو جو کچھ کھلاؤ وہ حلال. ٹھیک ہے، پڑوسیاں دی مرغی گھر آ گئی مولوی صاحب کے، تو مولوی صاحب نے کی بیگم نے پکڑ کے ذبح کر کے پکا لی. جمعہ پڑھا کے مولوی صاحب آئے، کہا بیگم اللہ تجھے خوش رکھے روٹی لا. وہ روٹی لے آنے لگی تو دیگچی رکھی تو اس کے اندر مرغی پکی ہوئی. مولوی صاحب پوچھتے ہیں کہاں سے آئی؟ اس نے کہا آپ کا کھانے سے مطلب ہے، کیوں پوچھتے ہو کہاں سے آئی؟ آم کھاؤ پیڑ نہیں گنو. وہ ڈالنے لگی تو ڈالتے ڈالتے بتاتی ہے پڑوسیوں کی آئی تھی ذبح کر کے پکا لیے، تو اتنے میں چمچ میں ایک مرغی کی بوٹی آ گئی. وہ بوٹی کو نکالنے لگی تو مولوی صاحب کہتے ہیں کیوں نکالتی ہو؟ کہا مولوی صاحب یہ گواڈیاں دی مرغی ہے حرام ہے نا. کہ نہیں جیڑی بوٹی اپنے آپ آندی ہے آ لین دے، تو ارادے نال تے نہیں پائی نے تے چمچ چ اپنے آپ آ گئی تے اپنے آپ پلیٹ چ بھی آن دے. جمعے کو تقریر کر کے کہتا ہے خیرات کرو. جمعے کے بعد گھر گیا تو بیگم خیرات کر رہی ہے. مولوی صاحب پوچھتے ہیں بیگم خیرات؟ کہا آج تسی تقریر کیتی ہے خیرات کرو. کہو میں لوکاں نو آکھیا تینوں تے نہیں آکھیا، میں تے لوکاں نو آکھیا خیرات کرو، تو چنگی ہے گھر دا نقصان پئی کرنی. اللہ 4-5 لفنگے نوجوان مل گئے، کاروبار تھا نہیں، ویلفیئر اس زمانے ملتی نہیں تھی، نوکری کوئی نہیں تھی. اب 4-5 مل گئے کہ روزی کیسے کمائیں. مانگیں گے تو لوگ کہیں گے شرم نہیں آتی جوان ہو کے مانگتے ہو، محنت کرو. چوری ڈکیتی ڈالنی نہیں، اب کھائیں کہاں سے؟ تو جاتے جاتے اتفاقاً سوچتے جا رہے تھے، راستے میں ایک بوڑھا بابا مل گیا. اب وہ چاروں کے دماغ میں آئی کہ اس بابے سے فائدہ لیا جا سکتا ہے. توجہ ہے تو میری بات سمجھ آئے گی. انہوں نے بابے کو بٹھایا، کہا بابا 100 روپیہ دہاڑی دیں گے ہمارے ساتھ میں. اس نے کہا کرنا کیا؟ اس نے کہا تجھے کچھ نہیں کرنا ہوگا، کرنا جو کچھ ہے وہ ہم نے کرنا. بابے نے بھی کہا چلو پتر تو دیتے نہیں، 100 روپیہ مفت میں ملے گا، دہاڑی ہے. اس زمانے 100 روپیہ بھی بڑا تھا. اب انہوں نے کیا شرارت کی، اشتہار چھپائے کہ آج رات کو 12 ربیع الاول کی رات ہے، فلانے گاؤں میں رات 12 بجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں زیارت کرائی جائے گی. بابے کو سبز کپڑے پہنا دیے، رات کو اندھیرے میں لا کے پردے میں بٹھا دیا. تمبو لگ گئے، بانس لگ گئے، لوگوں نے جناب لینے. بھائی 10 روپے ٹکٹ ہوگی، جو بھی حضور کی زیارت کرنے آئے گا، لیکن شرط ہے کہ حضور کی زیارت اسے ہوگی جو حلالی ہوگا، جو حرامی ہوگا اس کو حضور کی زیارت نہیں ہوگی. نہا دھو کے کپڑے پہن کر 10 روپے کا ٹکٹ لے کر رات کو دنیا لین میں لگ گئی. اب سب سے پہلے گاؤں کا چیئرمین لین میں آ کے لگا. اب پہلے تو سوچتا رہا یار اگر مجھے زیارت نہ ہوئی تو باہر نکلوں گا تو لوگ تو کہیں گے تو حرام کا ہے. پھر کیا ہوگا؟ اب یہ تو مشہور ہو جائے گا میں حرام کا ہوں.
اب وہ بسم اللہ کر کے رات کے 12 بجے پھر اسپیکر میں اعلان ہوا، عطر بتیاں اگربتیاں عطر آہا ہا ہا لوبان لگ گئے، خوشبوئیں مہک رہی ہیں جی، ہن حضور تشریف لے آئیں۔ یہ سارا کچھ یہی ہوتا ہے جو کچھ تم دیکھ رہے ہو آج کل۔ میری بات پھر وہی سمجھ آئے تو میں نے درخواست دی ہے، میں آ رہا ہوں تو ادھر سے جواب ملا حضور تو ہانگ کانگ گئے ہوئے ہیں، تو مدینے کیا کرنے آ رہا ہے؟ وہ تو پاکستان گئے ہوئے ہیں، میلاد النبی کے دن نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ جو مدینے آئے ہوئے ہیں، یہ بات اب میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ وہ گل میری سمجھ آ رہی ہے کہ اتو گزر رہی ہے؟ جنہوں نہیں سمجھ آئی ہاتھ کھڑا کرے۔ ہاں ماشاءاللہ سارے بنگلہ دیش والوں کو بھی سمجھ آئی۔ اب وہ سب سے پہلے بسم اللہ کر کے چیئرمین صاحب اندر گئے، اندر تو تھا کچھ نہیں، تو باہر والا کہتا ہے چیئرمین جلدی کر، جلدی زیارت ہو رہی، باہر نکلنا ہے، جلدی جلدی۔ وہ اندر گیا تے اکھاں پاڑ پاڑ کے ویکھدا بھی حضور کتنے، باہر جو نکلیا تے نظر تے اندر آیا کچھ نہیں، آکھدا نہیں بھی اندر کچھ نہیں، اس واسطے کہ اگر کہتا ہوں نظر نہیں آیا تو میں کیا ہوں گا، اور اگر کہتا ہوں اندر ہیں تو جھوٹ ہے۔ نہ ایمان سے بتاؤ مجھے یہ جو لوگ حضور کا بال اٹھا کے پھر رہے ہیں، فلانی جگہ زیارت کرائی جائے گی، انہوں دے پیو دیتا کتھوں لے کے آئے؟ تواڈے کول عقلاں کوئی نہیں؟ مینوں آکھ دیو پاگل ہے، تواڈے تو وڈا بھی کوئی پاگل ہے، کوئی پوچھن والا ہے؟ کوئی تواڈا دین ایمان نہیں، صرف جتھے چاولاں دا تھیلا ویکھ دیو ٹر جاندے ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ دنیا نبی کی جوتی کی زیارت کرنے چل کے جاتی ہے، نبی کا بال اتھو ٹور کے تواڈے کول ہانگ کانگ نہیں آندا، یہ نبی دی شان نہیں۔ ساری دنیا نبی کے در پہ چل کے جاتی ہے۔ جبریل نبی کے در پہ چل کے جاتا ہے یا نبی کو بلاتا ہے؟ ایمان سے میری بات سمجھانا، مجھے سمجھا دو۔ جبریل آتا تھا، جاتا تھا، کبھی جبریل نے بھی آکھیا میں ایتھے کھلوتا تو آ جا؟ نہیں سمجھ آندی تو بادشاہی مسجد لاہور میں کسی زمانے میں حضور کی پگڑی تھی، آسا مبارک تھا، شاید اب بھی ہو، کمبل بھی تھا، شاید اب بھی ہو، مجھے پتہ نہیں۔ پچھلے دنوں کچھ چوری بھی ہو گئے وہاں سے، حضور دی جتیاں چوری ہو گئیں، آج تک لبیاں نہیں۔ یہ عجیب امت ہے۔ اوے نبی کی تو ایک ایک چیز پر رکھوالی جبریل کرتا ہے، وہ نبی کے سینے پہ آنے والی الف کو مٹنے نہیں دیتا، اس کی بھی چوکیداری کرتا ہے۔ بادشاہ ہر جمعرات کو ان چیزوں کو فوجیوں کے سروں پہ اٹھوا کر اپنے محل میں منگاتا تھا کہ میں زیارت کروں، فوجی بینڈ باجوں کے ساتھ، ڈھول ڈمکوں کے ساتھ، سبز جھنڈیوں کے ساتھ، ساوی پگڑیوں کے ساتھ، یہ سارے سروں پہ اٹھا کر۔ نہ مجھے یہ بتاؤ، توجہ ہے، محرم والے مورتیاں بنائیں حضرت حسین کے روزے کی، حضرت حسن کے روزے کی، حضرت علی کی روزے کی، تم کہو یہ گناہ ہے، اور تم سنی مسلمان ہو کر حضور کے روزے کی، کعبے کی، مکے میں، پنڈی میں، اٹک میں، حضروں میں، شہروں میں تصویریں بنا کر کھڑے ہو جاؤ، تمہارے لیے جائز ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی کیا ہے یہ تعزیہ بازی، یہ کیا ہے تصویر بازی؟ یہ دن میرے لیے سارے دنوں کا بادشاہ ہے، اس دن کے صدقے میری پہچان بنی ہے، اس دن کے صدقے مجھے خدا ملا ہے،
اس دن کے صدقے مجھے مصطفیٰ ملا ہے، اس دن کے صدقے مجھے قرآن ملا ہے، اس دن کے صدقے مجھے جنت ملی ہے، اس دن کے صدقے مجھے بخشش ملی ہے، اس دن کے صدقے مجھے رحمت ملی ہے، اس دن کے صدقے مجھے اللہ کا فضل و کرم ملا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نہیں مانتا، لیکن میں ان بکواسات کو نہیں مانتا جو تم کرتے پھر رہے ہو۔ یہ دین نہیں ہے کہ قوم کو ایک طرف لگا دیا گیا۔ ایمان سے میں بات وہی کر رہا تھا، نبی تو کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو۔ کسی نے کل توبہ کی ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کسی نے کل توبہ کی ہے میں شراب نہیں پیوں گا، کسی نے توبہ کی ہے میں ظلم نہیں کروں گا، کسی نے توبہ کی ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کسی نے توبہ کی ہے ماں کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ کرنے والی چیزیں کرو جو نبی لے کے آیا ہے۔ میں مانتا ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں، لیکن میں مناتا نہیں جس طرح تم مناتے۔ میرے منانے کا طریقہ اور ہے جو قرآن و سنت کا ہے۔ بادشاہ ہر جمعرات کو دربار میں منگاتا، زیارت کرتا، پھر فوجی اٹھا کے پھر جا کر مسجد میں رکھ دیتے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب، توجہ ہے، زور سے بولو، یہ مولویوں نے جا کر رپٹ لکھوا دی، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کے تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کے تھانے میں، قاری طیب اللہ کا نام لیتا ہے اس زمانے میں۔ رقیبوں نے رپٹ لکھائی جا کے تھانے میں، مولوی صاحب خدا کا نام لیتے ہیں اس زمانے میں۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشان، ہم پاسباں ہیں اس کے، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ ملا گئے بادشاہ کے دربار میں رپٹ لکھوانے، فلانے مولوی صاحب کہتے ہیں یہ چیزیں ناجائز ہیں۔ مولوی صاحب کو بلا لیا گیا، مولانا فتویٰ دیا، کہا دیا نہیں، اب بھی دیتا ہوں، دیتا رہوں گا۔ بادشاہ پوچھتا ہے وہ کیوں؟ کہا اگر ان میں کچھ چیز ہوتی تو دیکھنے جاتا، نہ کہ یہ چیزیں تیرے دربار میں آتی۔ محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا، بولو سبحان اللہ۔ محمد دا دربار، سارے بولو، محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا، اٹھاون کے نوری سلامی کریں دن۔ محمد دا دربار، محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا، اٹھاون کے نوری سلامی کریں دن، اٹھاون کے نوری سلامی کریں دن۔ اے ادب دی جا ہے بے ادبی نہ کر، یہ ادب کی جا ہے بے ادبی نہ کر، سارے بادشاہ اتھاں آ کے غلامی کریں دن، سارے بادشاہ آ کے اتھاں غلامی کریں دن۔ محمد دا دربار جنت، محمد دی ازواج مومنان دیاں ماواں، کہو سبحان اللہ۔ محمد دے ازواج، حضور کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں کہ نہیں؟ کیا میرا موضوع بدل جائے گا، میں ادھر نہیں آتا۔ محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا، اٹھاون کے نوری سلامی کریں دن۔ جبریل بھی وہاں آتا ہے،
عبد القادر جیلانی بھی وہاں جاتا ہے، ابو بکر صدیق بھی وہاں جاتا ہے، عمر فاروق بھی وہاں جاتا ہے، عثمان غنی بھی وہاں جاتے ہیں، علی المرتضیٰ بھی وہاں جاتے ہیں، حسنین بھی بولو، ابو حنیفہ بھی، ابو یوسف بھی، امام محمد بھی، امام شافعی بھی، امام مالک بھی، امام احمد بن حنبل بھی، امام بخاری بھی، امام مسلم بھی، امام ترمذی بھی، امام ابو داود بھی، سارے ٹر کے جاندے نے۔ ایک دفعہ تو انہوں سنایا سی حضرت ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ اپنے وطن کازکستان تاجکستان تو ٹرے، مدینے جانا ہے، اللہ میں اونٹ پہ نہیں بیٹھوں گا، اللہ میں گھوڑے پہ نہیں بیٹھوں گا، پیدل جاؤں گا۔ تیرے پاک نبی کے دروازے پر ایک قدم اٹھایا، سجدہ کیا، دوسرا قدم اٹھایا، سجدہ کیا، تیسرا قدم اٹھایا، سجدہ کیا، چلتے چلتے 4 سال لگ گئے۔ جب وہاں پہنچے کہا اللہ کوئی جہازوں پہ آیا، کوئی ریل گاڑیوں پہ آیا، کوئی اونٹوں پہ آیا، کوئی گھوڑوں پہ آیا، میرا اللہ میں تو سر کے بل چل کے آیا، اب تیری مرضی میرے آنے کو قبول کر یا نہ کر۔ آواز آتی ہے ہم نے تیرے صدقے جتنے آئے ہیں سب کے آنے کو قبول کر لیا، اگر تو نہ آتا اس سال کسی کا آنا قبول نہ ہوتا، ہم نے تیرے آنے کے سبب ان کے آنے کو قبول کر لیا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں لکھا ہے، ایک دفعہ ایک چونٹی کیڑی روون بہ گئی، اللہ کہتے ہیں کیوں رو رہی ہے؟ چونٹی کہتی ہے اللہ موسم حج کا آ گیا ہے، ہر کوئی مدینے جا رہا ہے، ہر کوئی مکے جا رہا ہے، میرے پر ہوتے میں بھی اڑ کے چلی جاتی، میری جیب میں پاسپورٹ ٹکٹ ہوتا میں بھی جہاز پہ بیٹھ کے چلی جاتی، میرے پاس پیسے ہوتے میں کار بس کرائے پہ لے کے مکے مدینے چلی جاتی، اللہ میرے تو پیر بھی گھوڑوں والے نہیں، اونٹوں والے نہیں، چونٹی ہوں، کہیں روندی جاؤں، لیکن میرا دل کرتا ہے میں تیرے پاک نبی کا دروازہ دیکھوں، اللہ میرا دل کرتا ہے میں تیرے کعبے کا طواف کروں۔ اللہ پاک نے سن لیا، اللہ پاک کہتے او درخت پہ دیکھ کبوتر بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک جوڑا ایسا ہے جو اڑ کے مدینے جا رہا ہے، ان کے جا کر پیروں میں لپٹ جا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں چونٹی چڑھ گئی، کبوتر کے پیروں میں لپٹ گئی، اب کبوتر اڑتا ہے، یہ بھی اڑتی ہوئی جا رہی ہے، کبوتر مدینے پہنچا، یہ پاؤں سے نکل کے روضہ پاک کے جاتی ہے، کہتی ہے اللہ صدقے جاؤں، میں نے تو سنا تھا تو بندوں کی دعا قبول کرتا ہے، آج پتہ چلا تو چونٹیوں کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ اور کبھی چونٹی بن جاؤ، کبھی مکھی بن جاؤ، کبھی کیڑا بن جاؤ، اللہ سے کہو اللہ دنیا والوں کو تو کہتے ہو تم میرے یار ہو، اللہ کی قسم ہے آج رات اکیلا مصلی بچھا کر کہو اللہ تو میرا یار ہے، تیرے سوا میرا یار کوئی نہیں، مینوں بھی بلا مینوں بھی صد میں اونا وچوں نہیں۔ میں روضہ پاک پہ کھڑا ہوں، بڑے عرصے کی بات ہے، ایک مولانا کھڑے کھڑے ہولے ہولے، اتے اچھا تو آواز تو نکالتے نہیں، ہولے ہولے کہتے ہیں اسی نت نت ایتھے آمنا نہیں، ایتھے آخدے نے سانو روز صدتے، اوتھے جا کے نعت پڑھ رہے اسی نت نت ایتھے آمنا نہیں، ساڈا جوگیاں والا پھیرا ہے۔ میرے کانوں میں آواز آئی تو میں نے بھی اونچا کہا اسی نت نت ایتھے آمنا ہے۔ اس نے بھی کان اکھاں ویکھیا نال کوئی آ گیا وابی، میں کہ اسی نت نت ایتھے آمنا ہے، ساڈا عاشقاں والا پھیرا ہے، تو تے آکھنا ہے اسی نت نت ایتھے آمنا نہیں، ساڈا جوگیاں والا، تے تسی بھی آکھو اسی نت نت اوتھے جاونا ہے، اسی نت نت
میں قسم سے، میں ممبر پہ بیٹھوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں قسم سے جاتا اس لیے ہوں موت نیڑے نیڑے ہے، اللہ کرے جاؤں مدینے سو جاؤں، پھر تمہارے پاس نہ ہو۔ 40 سال ہو گئے تو سنا کہ تسی انجے دے انجے ہی کھلوتے ہو، فائدہ کی ہے؟ تسی بدلے ہو؟ راولہ کوٹ والے 40 سال ہو گئے، اللہ کی قسم ہے، میں پہاڑوں کو سناتا تو پہاڑ ہل جاتے، میں سمندر کو سناتا تو وہ بھی ہائے گل ہوتے ہی رہ گئی۔ میں زور تو بعد کھڑا ہو کے اعلان کرساں جے توانوں مال لوکاں دے دیتا تے لے لیا نے تے وچ ہک کی آکھدا ہے اونا وچ تواڈی زور نال۔ میری بہن کون ہے؟ کہا وہ حلیمہ کی بیٹی جس نے آپ کو گود کھلایا۔ سائیں نے بات سنی، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سردہ سائیں میری سرکار، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نماز پڑھ کے کھڑے ہو گئے، نماز ویلے سورج انج سی، سلام پھیریا تے سورج انج ہو گیا۔ صحابہ ویکھ رہے نے نبی دے چہرے نو، کہو سبحان اللہ۔ ایمان نال سوچو، نظریں جب نبی کے چہرے پہ پڑی ہوں گی، ان صحابہ کی کیا مقام ہوگا۔ میرے پاک نبی کھڑے ہو کے کہتے ہیں، یارو تمہیں بھی پتہ ہے 9 دن انتظار کیے، بھائی یہ کسی کا لسنس ہے جس کو نماز کے بعد لے لینا۔ توجہ ہے، درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم۔ تھک گئے ہو؟ تھک گئے ہو؟ جڑا تھک گیا آکھے جی میں تھک گیا۔ میں تقریر ہون شروع کرن لگا، میری تے ہلے گل ہی، میں قرآن دی جڑی آیت پڑھی ادھر تے میں ہلے گیا ہی نہیں ہے۔ یارو میں نے تمہارے درمیان میں مال بانٹ دیا، اب یہ مانگنے والے آ گئے، سنو سنو سنو، ان میں ایک میری بہن بھی ہے، اور میرے حصے میں جتنا مال آیا میں نے سارا واپس ابھی کر دیا۔ حضور نے یوں نہیں کہا تم بھی کر دو، کہا میں نے کر دیا۔ صحابہ اٹھے انہاں کہ یا رسول اللہ جو تسی واپس کر دیتا تو ایسی بھی کر دیں، ایسے بھی کر دیں۔ ہر کوئی گیا اپنے خیمے سے مال اٹھا کے آیا، بکریاں، گھوڑے، اونٹ، غلام، قیدی، سارے واپس ہو گئے۔ تو حضور نے ہن فرمایا وہ میری بہن کون ہے مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ شیمہ بخاری شریف کے اندر نام ملتا ہے، اب بڑی ہو گئی، اس زمانے میں وہ بھی چھوٹی، کملی والے بھی چھوٹے۔ میں نے دائی حلیمہ کا وہ گاؤں دیکھا ہے، وہ گلیاں دیکھی ہیں جہاں شیمہ اٹھا کے حضور کو لے کے چلتی تھی۔ میں لوری تو انہوں نہیں سنا، عربی زبان ہے، لوری بڑی زبردست ہے جو وہ شیمہ اٹھا کے دیتی تھی۔ اگلا جمعہ ہوگے تو انشاءاللہ سنا سکو، اگلا جمعہ بھی چھٹی دا۔ تسی تے کھا پی کے آئے ہو، میں جمعہ والے دن کچھ نہیں کھاندا ہوتا۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ بھوکا گھوڑا زیادہ تیز دوڑتا ہے، بھوکا مولوی زیادہ چنگی تقریر کرسی، رجو عامہ تے تقریر نہیں ہوتی۔ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، وہ تقریر سے پہلے کھا پی لیتے تھے، اللہ بخشے فوت ہو گئے ہیں۔ لطیفے کی بات ہے، ممبر پہ بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں، وہ کھاتے پیتے بہت تھے، 20-30 آدمیوں کا کھانا ان اکیلوں کے لیے کم ہوتا تھا۔ میں 5 کلو دودھ عشاء کے ٹائم لے گیا کہ حضرت پی لو۔ کتنا؟ 5 کلو تھے۔ او اگو میں آخ دن میں کانے چ پانا ہے، نبی نہ تھے، کتنا لے آیا؟ میں نے کہا جی 5 کلو، میں کانے چ پانا ہے۔
جی کتنا کہ لے آواں کہ انج کر 10 کلو دودھ ہوئے تے اس وچ 22 بوتلاں 7 اپ دیاں پا، ڈالا پورا 7 اپ کی بوتلوں کا لایا، 22 بوتلیں تھی، 10 کلو کے اندر ڈالیں، وہ مولانا اکیلے پی گئے۔ ہون آخ دن تقریر سنو، یہ تے حلوے دی دیگ میں چھلانگ لگانے والی بات ہے، سمجھ رہے؟ میرے پاک نبی صلی اللہ آئے ہائے صدقے جاواں، شیمہ آئی، کہو سبحان اللہ، قیدیہ تھی لیکن تھی میرے ناپاک نبی کی بہن، کبھی گودوں میں اٹھا کے لوریاں دیتی۔ حضور نے فرمایا کوئی نشانی تے دس تو میری بہن ہے؟ اے ویک ایتھے تو دندیاں وڈیاں سن، ایتھے چک ماریا سی، او یاد ہی فلانی جگہ تھے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشان ویکھیا تھے اکھاں وچوں آنسو آ گئے، کہا مولا صدقے جاواں تیری شان تے، نبی گل کرے تے قیامت تائیں گل نہیں مٹن دیندا، جے نبی چک مارے تے او دا نشان بھی تو قیامت تک نہیں مٹن دیندا۔ کہو نا سبحان اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ، اور توانوں تے اللہ نبی ہو جا دیتا ہے، توانوں تے اللہ صدقے جاؤ، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، توانوں تے اللہ نبی ہو جا دے دیتا ہے۔ لوگ مینوں آکھدے نے جی یہ لوگ حنفی کیوں بن گئے، شافی کیوں بن گئے، مالکی کیوں بن گئے، حنبلی کیوں بن گئے، شیعہ کیوں بن گئے، سنی، ایک ہوندے ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ میرے پاک نبی نے کبھی نماز ایسے بھی پڑھی، میرے پاک نبی نے کبھی نماز ایسے بھی پڑھی، میرے پاک نبی نے نماز کبھی ایسے بھی پڑھی۔ اللہ نے چاہا 3 طریقے ہیں میرے نبی کے نماز پڑھنے کے، تینوں قیامت تک رکھوں، مٹنے نہ دوں۔ اب بعض لوگ دنیا میں ایسے نماز پڑھ رہے ہیں، بعض ایسے پڑھ رہے ہیں، بعض ایسے پڑھ رہے ہیں، طریقے تینوں نبی کے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اس تو وڈی بھی کوئی ملاون والی گل ہے؟ مینوں آکھ دیو مسلماناں نوں لڑاندا، میں تانوں ملاون دی کتنی اچھی گل دسی۔ یہ نبی کی سنتیں ہیں، یہ نبی کے طریقے ہیں۔ اس نے کہا ربنا لک الحمد، یاد ہے بات، حمدن کثیرن، تسی بھی پڑھ لو، طیباً، پاک تعریفاں، مبارکن، برکت والیاں تعریفاں۔ ہن مانا فٹ کراں، اللہ کی کوئی تعریف ایسی نہیں آنکھوں والا جس میں برکت نہ ہو، اللہ کی کوئی تعریف ایسی نہیں جیڑی پاک نہ ہو، اللہ کی کوئی تعریف ایسی نہیں ایک بار کہہ دے سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی نے فرمایا زمین و آسمان کا جتنا خلا ہے اللہ نیکیوں سے بھر کے اس کو کثیر کر دیتا ہے۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں دن میں کم از کم 100 بار کہہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 100 بار نہیں کہہ سکتا تو ہر نماز کے بعد کہہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آواز میرے پاک نبی کے کان میں گئی، اس نے اونچا بولا۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، تمہاری اونچی آواز نہ نکلے، چپ کر کے کھڑے رہو، صرف امام بولے تم نے بولنا نہیں، اس لیے کہ اسے تم نے کھڑا کر دیا اللہ کے دربار میں، ہماری طرف سے تو بول، وہ بولتا ہے، تم چپ کر کے کھڑے رہو۔ اگر تم سارے بولو گے کھچ مچ بچ جائے گی۔ عدالت میں ایک وکیل بولتا ہے، کوئی بولنے بھی لگے تو جج کہتا ہے کٹہرے میں آ کر بولنا، وہاں بیٹھ کر بولنے سے قانون کی توہین ہوتی ہے، عدالت کی توہین ہوتی ہے۔ ایک امام کھڑا کر دیا، وہ بول رہا ہے، اگر تم بولو گے بولو قانون کی توہین ہوگی، وہ بولے گا قانون کی توہین ہوگی، وہ بولے گا قانون کی توہین۔ اللہ میاں کیا قانون؟ اللہ کہتے ہیں میرا قرآن پڑھے تو چپ ہو جاؤ، جب میری تعریف کا ویلا آئے تو تم بھی میری تعریف کرو، وہ بھی کرے۔ میرے پاک نبی کے کانوں میں آواز گئی، کسی دیوانے نے زور سے کہہ دیا ربنا لک الحمد حمدن کثیرا
तहूरन तय्यबन मुबारकन फीहे। मेरे नबी तो अल्लाहु अकबर कह के सजदे में चले गए, सलाम फेरा। मेरे नबी ने सहाबा की तरफ देखा, कहा ओ मेरे यारो, इमाम बोलता है, नमाजी ऊंचा नहीं बोलते, लेकिन आज मेरा वो कौन सा दीवाना था जो ऊंचा बोला है। वो डरते डरते कांपते कांपते, पता नहीं तौहीन न हो गई हो, कोई गलत बात न कह दी हो, वो खड़ा हो जाता है, हाथ कांप रहे हैं। आमना के लाल कहते हैं, हाथ क्यों कांपे, मुझसे डरना, अल्लाह की कसम मैं उस माँ का बेटा हूँ जो सूखा हुआ गोश्त खाती थी, मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मुझे ये बता तूने ये क्यों कहा, कैसे कहा? वो कहता है आका, अल्लाह की तारीफ करने में इतना जज्बा आ गया कि मैं अल्लाह की तारीफ ऐसी कर दूं जो आज तक किसी ने न की हो। आमना के लाल कहते हैं, वो देख जिब्रील आ गया है। जिब्रील आके कह रहा है, इसने मुंह से ऐसा कलमा बोला, 70 फरिश्ते कितने कितने इसका सवाब लिखने में लगे रहे। सलाम फिर गया नमाज का, लेकिन इसका सवाब नहीं लिख पाए। कलेमताने हबीबताने इलर्रहमाने खफीफताने अलल लिसाने सकीलताने फिल मीज़ाने सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 2 कलमे 2 तारीफ़ें अल्लाह को बड़ी प्यारी हैं, ज़बान पे आने में बड़ी हल्की हैं, क़यामत वाले दिन जब तराजू पे रखी जाएंगी तो इतनी वज़नी हो जाएंगी, बाकी सारे आमाल आसमानों से मिल जाएंगे। तराजू के जिस हिस्से में रखा होगा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, वो पड़ा रह जाएगा, इतना वज़नी है। कहो सुबहान अल्लाह। अल्लाह हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने हमें अपना महबूब दिया। अपना महबूब तो कोई किसी को देंदा नहीं, कोई देता अपना महबूब? मैं अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे महबूब का नाम ले लूं तो तुम तो डंडा उठा लोगे। शर्म नहीं आती? मेरे महबूब का नाम लेता है। उसका कितना बड़ा करम है, कितना बड़ा एहसान है, बना के सजा के संवार के। हमारे एक बुजुर्ग कहा करते थे, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो मालूम ये होता है कि कंघियां भी मेरा अल्लाह करता है, जुल्फों को भी मेरा अल्लाह संवारता है। मालूम होता है कि सुरमा भी हुजूर की आंखों में रोज मेरा अल्लाह खुद डालता है। जैसे नहलाता भी मेरा अल्लाह है, धुलाता भी मेरा अल्लाह है, कपड़े भी मेरा अल्लाह पहनाता है। इस तरह बनाया, संवारा, सजाया अपने महबूब को, और बना कर तुम्हें दे दिया, ये मेरा महबूब है। कह दो सुभान अल्लाह। गूंगे हो, इतना बड़ा एहसान, इतना तुहाडे ते अज कोई एहसान कर दे, कोका कोले की बोतल पिला दे, तुसी 4 दिन रोटी खवांदे हो, मैनू इस कोके कोले की बोतल पिलाई, तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने बना कर संवार कर सजा कर अपना महबूब तुम्हारे हवाले कर दिया। ये ले लो मेरा महबूब, मैं तुम्हें देता हूँ। इस महीने की बरकतों से वो आने वाला आया, जिस आने वाले ने हमें अखलाक का दर्स दिया। माँ माँ है, बहन बहन है, वो दिखाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़ते हैं। ये बहन थी। सहाबा किराम से किसी ने पूछा, सहाबा किराम में से, या रसूलल्लाह कैदी क्यों छोड़ दिए, ये माले गनीमत क्यों वापस कर दिया? तवज्जो है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बहन थी बड़ी, उसके सदके हमने सारा छोड़ दिया। तुसी बहनों को हक देते हो? बहनों को हक देते हो विरासत जायदाद से? नहीं देते। ना हाजी देता है, ना नमाजी देता है, ना मुल्ला देता है, ना चौधरी देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी उस बहन के लिए 40,000 बकरियां, 10,000 ऊंट, 9,000 घोड़े, असलहे का ढेर, 7,000 कैदी, सिर्फ बहन का मुंह देखकर, नाम सुन कर के तेरी बहन है, हुजूर सारा छोड़ देते।
اور صحابہ کہتے ہیں جب وہ آتی ہے تو میرے پاک نبی اپنی کندھے سے کملی کو اتار کر بچھا کر کہتے ہیں میری بہن اس کے اوپر بیٹھ جا۔ وہ کملی وہ ہے جس کو قرآن کہیں یا ایھا المزمل کہتا ہے، یا ایھا المدثر کہتا ہے۔ حضور بچھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، وہ بیٹھتی ہے، کلمہ پڑھتی ہے۔ حضور کہتے ہیں تو میری بہن ہے، میرے ساتھ مدینے میں چل، تجھے آرام ہوگا۔ وہ کہتی ہے نہیں، یہ 7,000 قیدی ہیں، ان کو چھوڑ آؤں تو پھر مدینے آ جاؤں گی۔ کہو سبحان اللہ۔ چھوڑنے جاتی ہے، پھر اماں کو بھی لے آتی ہے، پھر دائی حلیمہ بھی مدینے آتی ہے۔ آج بھی دائی حلیمہ کی قبر مدینے میں ہے، 90 سال کی عمر میں فوت ہوتی ہے، قبر مدینے بنتی۔ حضرت شیمہ کی قبر بھی مدینے میں ہے۔ پھر آئی، حضور نے کلمہ پڑھایا، جب اس نے بھی دیکھا میری وجہ سے 7,000 قیدیوں کو آزادی ملتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک حدیث ملتی ہے، کہتی ہیں 2-3 عورتیں ہیں دنیا میں جن پر مجھے رشک آتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس کے صدقے حضور نے 7,500 قیدی چھوڑ دیے۔ یہ بہنیں ہیں۔ نبی نہ آتے تو ہمیں ماں کا پتہ نہ چلتا ماں کیا ہوتی ہے۔ نبی نے کہا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ نبی نہ آتے تو ہمیں باپ کا پتہ نہ چلتا باپ کیا ہے۔ حضور نے کہا باپ کی یہ میلاد کا جو پیغام ہے یہ یہی ہوتا ہے، حضور کی ولادت کا یہی ہے کہ میرے دوستو اللہ کا نام مانو، جو حضور نے کہا ہے وہ کر کے دکھاؤ۔ جلوس نکالتے ہو، شام کو واپس آتے ہو تو تنہا بیٹھ کر سوچو کہ کیا صرف جھنڈیاں لہرانے کے لیے نبی آیا تھا؟ جو نبی نے کہا میں نے وہ کیا کہ نہیں کیا؟ کتنے لوگوں نے کل توبہ کی، کتنے لوگوں نے پرسوں توبہ کی؟ بیٹھ کر ذرا یہ سوچو۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ بھی چھٹی ہے، اگر آپ آئیں گے انشاءاللہ تو دعا میرے لیے بھی کریں، اللہ صحت و تندرستی دے جب تک زندگی ہے، سمجھ آئے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔